اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن بھلا کسی کی پوری زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں اتریں گے، ایک قندیل کی کہانی اور اس میراث کی جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ تو منظر کچھ یوں ہے، ایک پرسکون سی شام ہے، لیکن اس میں ہلکی سی اداسی بھی گھلی ہوئی ہے، اور بارش ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی برس رہی ہے، جیسے آسمان کوئی راز بتا رہا ہو، وہ بھی سرگوشی میں۔ اور اسی بارش میں گلی کی جو روشنی ہے وہ گیلی سڑک پر پڑے پانی میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہے، بالکل کسی بکھرے ہوئے خواب کی طرح۔ ایک عجیب سا منظر ہے، لیکن اس ساری بکھری ہوئی روشنی کے بیچ ایک کونے میں امید ابھی زندہ تھی، ایک آخری بلب جو موسم کی ساری سختیاں جھیل کر بھی ہمت نہیں ہارا تھا، جل رہا تھا۔ اور یہی ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ تو چلیں ذرا اس مدھم ہوتی روشنی کے قریب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی پناہ میں کون ہے، اور اس کی خاموش کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بلب کے ٹھیک نیچے بیٹھا تھا رفیق۔ دیکھنے میں تو وہ بس ایک عام سا چائے والا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پوری داستان چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی کہانی جو شاید کبھی زبان پر آ ہی نہیں سکی۔ اب رفیق کی آنکھوں میں چھپی اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ماضی میں جھانکنا پڑے گا، ان خوابوں کو دیکھنا ہوگا جو ایک چائے کی پیالی میں ہی کہیں گھل مل گئے۔ اور یہ بات بہت گہری ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے خوابوں کو چپ چاپ پی جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے گرم چائے کا آخری کڑوا گھونٹ۔ رفیق کی زندگی سمجھیں اسی ایک جملے کا خلاصہ تھا۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھا خواب، کتابیں کھولنے کا، علم کی دنیا میں جانے کا، اور دوسری طرف حقیقت کیا تھی؟ زندگی نے کتابوں کی جگہ اس کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھما دیا۔ اور پھر ایک دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک بچہ آیا، بارش میں تو وہ سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا، لیکن اس کے خوابوں پر ایک بوند بھی نہیں پڑی تھی، وہ بالکل محفوظ تھے۔ بس اس بچے کی آمد نے کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہیں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، قندیل کے وعدے کا باب۔ ایک نئی امید روشن ہوتی ہے۔ رفیق نے جیسے اپنے سارے ادھورے خواب اس بچے کی آنکھوں میں دیکھ لیے، اور اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ روشنی کبھی بھی نہ دینا۔ نہیں، یہ علم کی روشنی تھی، امید کی، اور ایک قربان ہو جانے والے خواب کی روشنی تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وہ لڑکا اس روشنی میں پڑتا گیا نا، بلب کی اپنی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہوئی، جتنا بلب کمزور ہوتا جاتا، لڑکے کا خواب اتنا ہی روشن ہوتا جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بلب اپنی ساری زندگی، اپنی ساری توانائی اس خواب کو دے رہا ہے۔ اور اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آ پہنچے ہیں، جہاں سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے، کیا وہ لڑکا اس روشنی کا قرض چکا پایا؟ ہاں، اس نے قرض چکا دیا۔ وہی بچہ کئی سال بعد ایک ڈاکٹر بن کر اسی گلی میں لوٹا۔ رفیق کا ادھورا خواب اب پورا ہو چکا تھا، وعدہ نبھایا جا چکا تھا۔ مگر ایک مسئلہ تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ روشنی جو سالوں تک اس کے لیے جلتی رہی تھی، بجھ چکی تھی، اور شاید رفیق بھی اب وہاں نہیں تھا۔ تو بلب تو بجھ گیا، لیکن کیا اس کی روشنی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ نہیں، کہانی کا آخری حصہ ہمیں اس کے اصل پیغام تک لے جاتا ہے، یعنی روشنی کے ورثے تک۔ اور یہی تو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، کہ رفیق جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود تو اندھیرے میں رہتے ہیں، لیکن دوسروں کی دنیا روشن کر جاتے ہیں۔ ان کی اپنی قندیل تو شاید بجھ جاتی ہے، لیکن ان کی قربانی سے سینکڑوں ہزاروں نئے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، وہ کون سی روشنی ہے جو ہمارا راستہ دکھا رہی ہے؟ کیا وہ ہماری اپنی جلائی ہوئی ہے، یا پھر کسی رفیق کی قربانی کا ورثہ ہے جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں؟